آپ نواز شریف صاحب کی طرز سیاست سے مطمئن ہیں کہ ٹھیک یا یہاں تک ان کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف سے زیادتی کی گئی؟ یہ اب جواب وہ خود دے سکتے ہیں، بہتر ہے۔ عمران خان صاحب سے جب آپ کی آخری ملاقات تھی اس میں کیا گفتگو ہوئی؟ عمران خان سے آخری ملاقات میں نے یہی سمجھایا کہ فوج کے ساتھ پھڈا مت کرو۔ آپ عمران خان صاحب کو سیاست میں واپس آتا دیکھتے ہیں؟ یہ پاکستان میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ جب سب نے سوچ لیا تھا کہ بے نظیر نہیں آئے گی، وہ آ گئی۔ جب سب نے سوچ لیا تھا کہ اب نواز شریف کبھی نہیں آئے گا، وہ آ گیا۔ جب سب نے سوچ لیا کہ عمران خان نہیں آئے گا، ہو سکتا کل کو وہ بھی آ جائے۔ میاں صاحب باہر گئے، سعودی عربیہ گئے، تو ہر ایک نے کہا کہ انہیں نے کتنے واپس آنے، 7-8 سال گزارنے کے بعد واپس آ کے پرائم منسٹر بھی بن گیا۔ نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے، جو اب ان کا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، عمر ہو گئی ان کی کافی، اللہ ان کو صحت دے، سب کو صحت دے۔ یار نوازادہ نصر اللہ صاحب 95 سال کے تھے، تو نواز شریف نہیں، میں دعا کر رہا ہوں سر، میں ان کے مقابلے میں بچے ہیں۔ نہیں، وہ سیاست انہوں نے اس طرح برسر اقدار نہیں آیا نا، وہ تو سپورٹیو رول میں رہ گئے۔ آپ نواز شریف صاحب کی طرز سیاست سے مطمئن ہیں کہ ٹھیک یا یہاں تک ان کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف سے زیادتی کی گئی؟ یہ اب جواب وہ خود دے سکتے ہیں، بہتر ہے۔ میں اب اس کی جگہ بیٹھ کے تو نہیں دے سکتا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، نہیں، آپ کی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایک نہیں ہوئی۔ آبزرور کے طور پہ تو آپ نہیں، ایک آبزرور کے طور پہ دونوں طرف سے بہت سی چیزیں ہیں نا ایسی جو میں کہہ سکتا ہوں، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں بات کرنے کا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے جب آپ کی آخری ملاقات تھی اس میں کیا گفتگو ہوئی؟ عمران خان سے آخری ملاقات میں نے یہی سمجھایا کہ فوج کے ساتھ پھڈا مت کرو، اور میری بات سنتے تھے وہ شروع سے۔ نہیں، میں 5 مارچ سے پہلی دفعہ ملا تھا، 9 اپریل کو اس کی حکومت ختم ہوئی ہے میرے خیال میں، یا 12 اپریل تھی یا 9 اپریل تھی، 1 مہینہ پورا وہ میں یہی سمجھاتا رہا کہ یہ لڑائی لڑنے کے بجائے آپ کوئی بیچ کا راستہ نکالیں، اور میری بات سنتے تھے۔ ایک دن بیان دے دیتے تھے، اچھا، پھر کوئی جا کے کان میں کچھ اور کہتا تھا، پھر وہ غصہ جو ہے وہ نکلتا تھا۔ یہ غصہ ہے نا سارا اندر کا غصہ، جس طرح نواز شریف صاحب نے بہت انٹرویو اس قسم کے بڑے سخت دیے فوج کے خلاف، جس میں باتیں کی۔ یہ ذرا عمران خان نے بھی، اس کو بھی غصہ ہوگا کسی وجہ سے، تو اس نے بھی سارا غصہ جو ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رجیم چینج میں امریکن کا کوئی ہاتھ نہیں تھا؟ میں کہتا ہوں ڈونلڈ لو کا آیا تو ہوا تھا وہ ایک مراسلہ جس کے اندر مینشن کیا گیا تھا۔ اب اتنا جو مینشن کیا اس سے تو لگتا ہے کہ ان کی خواہش تھی، اب اس کو کسی نے تو پورا کیا نا خواہش کو، انہوں نے خود آ کے تو نہیں چینج کیا۔ آپ کہتے ہیں عمران خان کو ہٹانا امریکہ کی خواہش تھی؟ ڈونلڈ لو کی میٹنگ میں کیا تھی؟ میں تو یہ یا جو آپ نے دیکھا وہ میں نے دیکھا، میں کوئی اندر تو نہیں، مجھے ڈونلڈ لو نے آ کے نہیں بتایا۔ اس مراسلے سے آپ کا کیا آپ آغاز کرتے ہیں، کیا کنکلوڈ کرتے ہیں اس سے آپ؟ جو پاکستانی سفیر کو اس نے کہا کہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی اگر یہ کہا نا اس نے، یہ کہا جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی خواہش تھی یہ؟ تو اگر وہ ہو گیا جب، تو اب آپ بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ان کی خواہش کے مطابق ہوا، میں بھی یہ سوچ رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ عمران خان صاحب کو سیاست میں واپس آتا دیکھتے ہیں؟ یہ پاکستان میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ جب سب نے سوچ لیا تھا کہ بے نظیر نہیں آئے گی، وہ آ گئی۔ جب سب نے سوچ لیا تھا کہ اب نواز شریف کبھی نہیں آئے گا، وہ آ گیا۔ جب سب نے سوچ لیا کہ عمران خان نہیں آئے گا، ہو سکتا کل کو وہ بھی آ جائے۔ یہ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا نا۔ ایک زمانہ تھا 2002 میں، جب میاں صاحب باہر گئے، سعودی عربیہ گئے، تو ہر ایک نے کہا کہ انہیں نے کتنے واپس آنے، 7-8 سال گزارنے کے بعد واپس آ کے پرائم منسٹر بھی بن گیا۔ آپ کے جو اپوننٹ ہیں شوکت بسرا صاحب، وہ تو کہتے ہیں جی میں الیکشن کمیشن میں قرآن پہ حلف دیتا ہوں کہ میں الیکشن جیتا ہوں۔ اگر ضیاء الحق صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ جیتے میں، تو وہ بھی قرآن پہ حلف دے دیں میں اپنا کیس وڈرا کر دوں گا۔ اعجاز الحق سمجھتے ہیں؟ اعجاز الحق صاحب، اب اس کے لیے میں قرآن پہ حلف دوں گا؟ اس کو کہو جا کے اپنی شکل دے، منہ ہاتھ دھو، پھر آگے بات کر۔ تو وہ تو آپ کے بارے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ قرآن پہ حلف دیں اور اس چیز پہ حلف دیں اور اس چیز پہ حلف دیں الیکشنز کے اندر؟ نہیں، اور کیا میرے قرآن پہ حلف دینے سے کوئی فائدہ ہوگا اس کو، یا اس کے قرآن پہ حلف دینے کے؟ اس کو کہیں تو قرآن پہ حلف دے کہ وہ جو اس کا بندہ جس پہ ہمیں 302 کے کیس میں اس نے ڈالا تھا،
اس کو قرآن پہ الف دے کے کہے کہ اعجاز اللہ اس میں انوالو تھا. دیں گے ہم. اچھا 3.5 سال ہم نے کیس بکتا ہے. اچھا شوکت بسرا نے آپ 48 پر پیشیاں ہوئیں. شوکت بسرا نے آپ پر کو ہاں قتل کے کیس میں پھنسوا دیا. قدر کے پھروا دیا. اس کا کہ جلوس نکالا تھا, اس کا کوئی اسسٹنٹ تھا یا کزن تھا, کون تھا جو کہ فوت ہو گیا تھا اس حادثے میں. تو ہمیں بھی 109 میں ڈال دیا اس نے, مشورے میں. مشورے میں. لیکن آپ تو 48 پیشیاں بھگتی ہم نے. 48 3 سال کیس چلا. وہ دے گا قرآن پہ حلف. وہ کہ قرآن اٹھا کے کہہ کہ اعجاز الحق صاحب انوالو تھے. یہ ایسے تھوڑی قرآن اٹھا لیتا آدمی. آپ نے ایک ریسنٹ ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی دی کہ یہ پاکستان میں اینٹی کروچ کا کروچ اسپرے بڑا اسٹرانگ ہے, اس لیے پاکستان میں وہ حالات نہیں بن سکتے. میں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے حالات سے موازنہ نہیں کر سکتے. ہندوستان کے حالات اور ہیں, پاکستان کے اور ہیں. وہاں پہ ایک کاکروچ جنتا پارٹی بن گئی ہے, یہاں پہ کاکروچ جنتا پارٹی بنانا بہت مشکل ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ, آخری سوال میرا یہ ہے آپ سے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو اسرائیل یہ گوارہ نہیں کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہو, وہ ہمارا وجود گوارہ کر رہا ہے, اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ہمیں اور اسرائیل کو آپس میں ٹکرانا ہی ٹکرانا ہوگا, کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں ہے کہ وہ ہم سے نہ ٹکرائے. اس پر آپ کی رائے؟ دیکھیں یہ تو نہ پاکستان نے ان کے وجود کو تسلیم کیا. واحد ملک ہے دنیا میں میرا خیال ہے جس نے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. اور بھی ملک ہیں, بنگلہ دیش بھی تھا, بنگلہ دیش میں. ہاں اور بھی ہیں ملک. سعودی عربیہ نے بھی تسلیم نہیں کیا ان کو ابھی تک, ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز نہیں ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی ٹکراؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا, میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ تمام مسلمان ممالک جو ہیں ان کو شکر گزار ہونا چاہیے ایران کا کہ اس نے اس کے آگے وہ نکا ڈال دیا ہے, ورنہ یہ تو سب کو لے دے گئے تھے. ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے, وہ تو سمجھتے ہی نہیں تھے کوئی رکاوٹ ہے. دیکھیں نا سیریا میں, لبنان میں حزب اللہ کے خلاف جس طرح سے انہوں نے سارا آپریشن کیا, لبنان کے اندر گھس گئے, سیریا کے اندر حکومت گولان ہائٹس پہ واپس آ کے قبضہ کر لیا, اور وہاں سے عراق پہنچنا اب کوئی ان کے لیے مشکل ہی نہیں تھا. تو وہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب تھا, ایران نے اس خواب کو ایک ڈرونا خواب بنا دیا. تو یہ تھوڑا سا بریکیں لگ گئی ہیں اسرائیل کی. لیکن جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ ایران اور پھر پاکستان یعنی گڑبڑ کرنے کی. آپ اپنی تمام سیاسی زندگی سے, سیاسی نظریات سے, جس میں آپ کہتے ہیں کہ آمریت درست چیز ہے, خراب چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آمریت, میں کہتا ہوں حالات دیکھ کے بات کریں. اب آپ اس چیز کو صحیح کہیں گے, ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں سارے اختیار وزیر اعظم کے پاس ہیں, لیکن اس طریقے سے ہٹایا جائے کہ اس کے جہاز کو لینڈ نہ کرنے دیا جائے. تو حالات تو پیدا ہو گئے تھے, پھر انہیں ٹیک اوور کرنا پڑ گیا اس کو. بلکہ اس نے کیا بھی نہیں, وہ تو ہوا میں تھا, نیچے والوں نے ٹیک اوور کر لیا اس کو. تو اب اس وقت کہیں جی کہ وہ جو آمریت تھی بڑی غلط آ گئی. اس وقت پاکستان کے اس وقت جو حالات ہے وہ سول وار چل رہی تھی 77 میں, لوگ مارے جا رہے تھے, لوگ دلائی کیمپ میں پڑے ہوئے تھے, گولیاں چل رہی تھیں. فوج کو کہا گولی چلاؤ, فوج نے انکار کر دیا گولی چلانے سے. وہ میں نے کتاب پڑھی, اس نے فیض چشتی صاحب کو کہا گیا کہ آپ گولی چلائیں, تو ان کا یو بلڈی گو اینڈ کل. نو یہ غلط ہے. فیض چشتی صاحب کا کام ہی نہیں تھا یہ, وہ کور کمانڈر تھا اس وقت. اس بعد میں جب جنرل صاحب نے ٹیک اوور کیا, وہ پنڈی کا 10 کور کا کور کمانڈر تھا. وہ کہتے ہیں کہ فیض چشتی صاحب نے, چونکہ انہوں نے ٹیک اوور کیا, فیض چشتی گئے تھے ٹیک اوور کرنے کے لیے, تو ضیاء الحق صاحب نے ان کو تھے آخری بات جب کی تو مشہور انہوں نے جملہ کہا, مرشد مروا نہ دینا. نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مرشد مروانا دینا, وہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, آرمی کیونکہ فیصلہ جنرل ضیاء الحق کا تھا نا. ہز نیک واز ایٹ اسٹیک. چشتی کو تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا, وہ جنرل ضیاء الحق چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ. تو مرشد کہنا, تو وہ مرشد تو وہ بڑے پیار سے اپنے تمام سینئرز کو بھی کہتے تھے, دوستوں کو بھی کہتے. جنرل احسان الحق تھے ان کے ساتھ, بڑا ساتھ رہے, بعد میں وزیر بھی رہے ان کے, مشیر بھی رہے, تو ان کو بھی مرشد کہتے تھے پیار سے. تو جنرل چشتی نے بھی جو
بعد میں کچھ باتیں کی انٹرویوز کے اندر، وہ بھی سب گھڑی ہوئی باتیں تھیں. چلیں اپنی ایک معلومات کے لیے میں ایسے ہی پتہ نہیں کہاں، ضیاء الحق صاحب مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھتے تھے، مکتبہ بریلویہ سے تعلق رکھتے تھے، مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے، ان کا تعلق تھا کس مکتبہ فکر سے؟ اسلام سے. اسلام سے. دیوبندی سمجھے ہمارا ہے، بریلوی سمجھے ہمارا ہے، تو دوسرے سمجھے ہمارا ہے، تو بندہ تو پھر صحیح کر سکتا ہے نا کام. ان کا دیکھیں نا جامعہ اشرفیہ سے بھی تعلق تھا، دادا دربار بھی جاتے تھے. میں نے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن لوگوں نے کہا کہ ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سراؤنڈنگ میں اور رہتے تھے. ساری ساری رات جا کے وہاں پہ نفل پڑھتے تھے. انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے ضیاء الحق صاحب کو داتا صاحب رحمۃ اللہ کے مزار پہ آتے دیکھا ہے. ہاں وہ وہاں پہ آتے تھے اور سادہ ایک دفعہ نہیں، جب بھی لاہور آتے تھے وہاں جاتے تھے، جب بھی لاہور آتے تھے وہاں سے ہو کے جاتے تھے. تو اس کا مطلب وہ بریلوی تھے. میں تو ایسے پوچھ رہا پھر ہوں. جامعہ اشرفیہ میں رہتے تھے تو اس کا مطلب وہ دیوبندی تھے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ مسلمان تھے.